ابو عامر نام کے ایک صاحب تھے، نام یاد رکھیے گا، کیا نام تھا؟ ابو عامر، بغداد کے رہنے والے تھے، تاجر تھے بہت بڑے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میرے گھر میں میرے ایک دیوار گر گئی ایک سائیڈ کی، میں نے سوچا لاؤ اس دیوار کو صحیح کرا دوں۔ میرے گھر کی دیوار گر گئی، میں نے سوچا لاؤ اسے صحیح کروا دوں، اور صحیح کرانے کے لیے میں مزدور کو لینے گیا اور اس مقام پر پہنچا جس مقام پر مزدور کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کے علاقے میں بھی کوئی نہ کوئی مقام ایسا ہوگا جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہوں گے، ہوتے ہیں نا؟ ہمارے بریلی شریف میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں چوراہے پہ، شامت گنج چوراہے پہ، یہاں وہاں، کوئی سبھاش نگر پہ، کوئی 100 فٹا پہ، کوئی کہیں ایسے کھڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں اور پھر وہ گھیر لیتے ہیں سب طرف سے، کہتے ہیں ہمیں لے چلیے، ہمیں لے چلیے، ہم کام کریں گے۔ ابو عامر کہتے ہیں مجھے دیوار سنبھلوانا تھی، میری دیوار گر گئی تھی، میں پہنچا اس مقام پہ جس مقام پہ مزدور کھڑے ہوتے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے مزدوروں نے سب طرف سے گھیر لیا، اور مزدور کہنے لگے ہماری یہ خوبی ہے، ہماری یہ خوبی ہے، ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم اتنا کام کر لیتے ہیں، آپ ہمیں لے چلیے، آپ ہمیں لے چلیے۔ سب طرف سے مزدوروں نے انہیں گھیر لیا۔ ابو عامر کہتے ہیں میری نظر ایک طرف گئی تو ایک کنارے پہ ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکا بیٹھا ہوا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جہاں مزدور اپنی مزدوری کے لیے ہائے ہائے کر رہے ہوں، ذوق تلاوت رکھنے والے ایک طرف بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے موقع نکال ہی لیتا ہے۔ نمازی بھی نماز پڑھنے کا ارادہ بنا لے تو موقع نکل ہی آتا ہے، بہانے کو تو کوئی بات ہی نہیں، کتنے ہی بہانے بناتے رہو۔ تو مزدور سب کہہ رہے تھے ہمیں لے چلو، ہمیں لے چلو، اب وہ نوجوان ایک طرف بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ اس کے پاس جایا جائے، شاید یہ بھی مزدوروں کی صف میں ہے، مزدوروں کے پاس ہے، یہ بھی مزدوری کرے گا۔ میں پاس پہنچ گیا، اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے اس سے کہا نوجوان مزدوری کرنے چلو گے؟ نوجوان مزدوری کرنے چلو گے؟ اس نے آیت مکمل کی، اور آیت مکمل کرنے کے بعد قرآن پاک کو ایسے بند کیا، اور بند کرنے کے بعد کہنے لگا ہاں بالکل چلیں گے۔ کہا اگر چلیں گے تو چلیے۔ ابو عامر کہتے ہیں اس کے حسن و جمال، اس کی نیک نیتی اور اس کی تلاوت دیکھ کر میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، اور میں نے سوچا اب میں اسی کو لے جاؤں گا دیوار صحیح کرانے کے لیے، اسی کو لے جاؤں گا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا چلو گے مزدوری کو؟ بولے ہاں چلیں گے۔ کہا چلیے۔ بولے ہم کچھ شرطوں پر جاتے ہیں۔ کہ کیا شرطیں؟ شرطیں تو مالک لگاتا ہے، مزدور تو لگاتا نہیں ہے۔ کہ میں ایسا مزدور ہوں کہ شرطیں میں لگاتا ہوں۔ کہا بتائیے کیا شرطیں؟ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں نے سوچا لاؤ اس کی شرطیں سن ہی لیں، اگر موافق ہوں گی فائدے کی ہوں گی تو مان لیں گے، نہیں ہوں گی فائدے کی تو چھوڑ دیں گے۔ اچھا کیا کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا سب سے پہلی شرط میری یہ ہے کہ مزدوری میں 3 درہم لوں گا۔ کتنے درہم؟ سارے لوگ ہوش میں آ کے سنیے، کتنے درہم لوں گا؟ 3 درہم لوں گا، مزدوری لوں گا میں 3 درہم۔ اور اس وقت بغداد میں چل رہے تھے 4 درہم۔ کتنے چل رہے تھے؟ مزدوری کے 4 درہم چل رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میں 3 درہم لوں گا۔ ابو عامر بولے یہ تو میرے فائدے کی بات ہے، بازار بھاؤ سے کم لے گا، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں۔ آپ بیٹھ جائیے، میں تیار ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دوسری شرط میری یہ ہے کہ جیسی مینارے مسجد پہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے گا تو آپ مجھ کو نماز سے روکیں گے نہیں۔ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، کام میں کوئی کمی نہیں کروں گا، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا کیا چل رہا ہے، ابھی امتحان لیں گے، آپ سے پوچھیں گے کیا بات چل رہی تھی اور کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ نماز کو جاؤں گا آپ نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے، دوسری شرط مجھے منظور ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط میری یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ کہ ٹھیک ہے میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ طے ہو گیا۔ ابو عامر کہتے میں لے آیا، میں نے کام بتا دیا، وہ کام میں لگ گیا۔ میں اپنے لڑکے کو سونپ کر اس کو چلا گیا اپنی دکان پہ کہ میں اپنے کاروبار میں جا رہا ہوں۔ لڑکے سے کہا تو دیکھتا رہنا، لڑکا دیکھتا رہا۔ میں اپنی دکان پر عصر کے وقت میں نے جلدی جلدی اپنا کام سمیٹا اور دوڑ کے میں اپنے گھر آیا کہ لاؤ دیکھوں مزدور کا کیا ہوا، اس کو پیسہ بھی دینا ہے۔ جیسے ہی میں گھر میں گھسا میرا لڑکا آگے بڑھ کے کہنے لگا ابا
یہ کس فرشتے کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ ابا یہ کس فرشتے کو لے کر آ گئے ہو؟ کہ کیا ہوا؟ کہ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی اس کے لبوں پہ درود کی کثرت بڑھتی جا رہی تھی، جیسے جیسے شام ڈھلتی تھی ویسے ویسے یہ درود کی زیادتی کرتا جا رہا تھا، اور یہ مجھ کو بھی پکڑ کر مسجد میں لے گیا۔ آج میں نے ظہر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں مجھے تو اس سے محبت ہو گئی کہ اس نے میرے لڑکے کو بھی جماعت سے نماز پڑھوا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی ہمارے بچے کو نماز پڑھنا سکھا دے تو وہ ہمارا محسن ہے، جو ہمارے بچوں کو نماز سکھا دے وہ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ حضرت مشتاق صاحب یہ اگر آپ کے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، تو یہ آپ کے محسن ہیں، ان کا آپ پر آپ کے بچوں پر احسان ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں میں تو اس کو مان گیا کہ اس نے میرے لڑکے کو ظہر عصر کی نماز آج جماعت کے ساتھ پڑھوا دی۔ وہ چلا گیا اور اس جانے سے پہلے میں نے اس کو 4 درہم نکالے اور اس کی مزدوری اسے دی، تو وہ کہنے لگا نہیں 4 درہم نہیں لوں گا، میں صرف 3 درہم لوں گا۔ میں نے 1 درہم اپنے پاس رکھ کر 3 اسے دے دیے، اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے یہ لے لو لیکن اپنا نام تو بتا دو۔ کہا شرط یہ بھی ٹھہری تھی آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، یہ شرط بھی تھی آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا۔ دوسرے دن ابو عامر کہتے ہیں کام تھوڑا بچ گیا تھا، میں پھر اسی مقام پہ پہنچا، جا کر میں نے دیکھا اس لڑکے کو کہ وہ لڑکا مجھے مل جائے گا، اس کو لے کر آج پھر آ جاؤں گا اور پھر اس سے کام کرواؤں گا۔ جب ابو عامر وہاں پہنچے تو اور مزدور تو تھے لیکن وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مزدوروں سے پوچھا ابو عامر نے وہ نوجوان کہاں گیا؟ کہ کون؟ کہ کل والا۔ اچھا جو کل آپ کے ہاں گیا تھا کہاں گیا؟ کہ وہ تو ہفتے میں صرف 1 دن آتا ہے۔ کتنے دن؟ ہفتے میں 1 دن آتا ہے وہ، اور باقی ہفتہ بھر نہیں آتا ہے۔ کہ ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے ہفتہ میں جو اسے 3 درہم ملتے ہیں وہ ہفتہ بھر کے لیے خرچے کو کافی ہو جاتے ہیں، اور باقی وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کام کے لیے تو لوگ کام کر ہی رہے ہیں لیکن کام کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اجیالا منہ لے جانے کے لیے، نور والا منہ لے جانے کے لیے کچھ تو عبادت ہونا چاہیے، تو وہ ہفتے بھر عبادت کرتا رہتا ہے۔ صرف 1 دن آتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، اور وہ خرچہ پورے ہفتے کے لیے 3 درہم اس کے لیے ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی ابو عامر کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ ہفتے بھر کا انتظار کر ہی لیا جائے۔ جیسے ہی ہفتے کا دن آیا ابو عامر آئے، دیکھا تو وہ نوجوان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ابو عامر قریب پہنچے اور جا کر کہنے لگے مزدوری کرنے چلو گے؟ بالکل چلیں گے۔ پھر اسے لے آئے، پھر مزدوری کرائی، اور اس کے بعد پھر اسے 3 درہم دے دیے۔ وہ پھر 3 درہم لے کے چلا گیا، اور 1 ہفتے ابو عامر نے پھر انتظار کیا۔ سوچا لاؤ ادھر ادھر کا کام بلا وجہ کا نکالے لیتے ہیں، کم سے کم اسی بہانے سے وہ نوجوان ہمارے گھر تو آ جائے گا۔ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کے قدم ہمارے گھر میں پڑ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی لڑیا کے جنتی مسلمانوں، اللہ والوں کے قدم اگر کسی کے گھر میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے گھر میں بھی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی علماء کو اپنے گھر لے جانا چاہیے، کبھی بزرگوں کو اپنے گھر لے جانا چاہیے، کبھی مشائخ کو اپنے گھر لے جانا چاہیے۔ حضرات گرامی کبھی ائمہ حضرات کو اپنے گھر لے جانا چاہیے، اور ان کے قدم اپنے گھر میں ڈلوانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدم کی برکت سے ہمارے گھر میں بھی بلندیاں عطا فرما دے۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے گھر میں کچھ کام نکال لیا اور اس کو کروانے کے لیے، کیونکہ اس لڑکے سے مجھے محبت ہو گئی تھی، اس کی طرف مجھے کشش ہو رہی تھی، دل میرا کھنچ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کسی بھی بہانے سے اس کو اپنے گھر میں لے آیا جائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا سارے مزدور تھے لیکن وہ نوجوان نہیں تھا۔ میں نے لوگوں سے معلوم کیا آج تو اس کا ورکنگ ڈے ہے، آج تو اس کا کام کا دن ہے، آج اس کے ہفتے کا دن ہے، اسے آنا چاہیے، وہ نوجوان دکھائی نہیں دیتا۔ لوگوں نے کہا 3 دن ہو گئے ہیں وہ بیمار ہو گیا ہے۔ ابو عامر کے دل پہ جیسے جھٹکا سا لگا، وہ اپنے لڑکے کی طرح سمجھنے لگے تھے، اپنے بچے کی طرح محبت کرنے لگے تھے۔
लगे उस नमाजी नौजवान से, उस कुरान की तिलावत करने वाले नौजवान से। इसका मतलब नवाजियों से मोहब्बत फितरी चीज है, कुरान की तिलावत करने वालों से मोहब्बत करना फितरी चीज है, दाढ़ी रखने वालों से मोहब्बत करना फितरी चीज है, इस्लामी लिबास पहनने वालों से मोहब्बत करना ये फितरी चीज है। वो तो अपने लड़के की तरह समझने लगे थे। जैसे ही सुना कि बीमार है, दिल को धक्का लगा। लोगों से पूछा उसका घर कहाँ है? मजदूरों ने बताया आप घर की बात करते हैं, वो बगदाद के कब्रिस्तान में झोपड़ी डाल के रहता है, फला झुग्गी में रहता है वो। अबू आमिर कहते हैं मिलने का इश्तियाक था, मैं देखने की गरज से कब्रिस्तान पहुंचा। एक झोपड़ी बनी हुई थी, दरवाजा बंद था, जंजीर को मैंने खटखटाया, अंदर से आवाज आई अबू आमिर आ जाइए, अंदर कोई नहीं है। मैंने दरवाजा खोला तो वो नौजवान लेटा हुआ था। करीब जाके मैंने पूछा कि मेरा नाम तुम्हें किसने बताया? उसने कहा जिसने मुझे जन्नत का पता बताया उसी ने तुम्हारा नाम बताया है। मेरा नाम किसने बताया? कहा जन्नत का पता जिसने बताया है उसी ने तुम्हारा नाम बताया है। और अबू आमिर सुनो, अबू आमिर कहते मैंने हाथ बढ़ाया, उसके सर पे रखा तो सर जल रहा था, बुखार से, शिद्दत का बुखार था। मैंने कहा दवाई नहीं ली तुमने? चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवाता हूँ, और दवाई लेने चलते हैं। वो नौजवान कहने लगा अबू आमिर बैठ जाइए, बात दवाइयों से आगे जा चुकी है। अब मुझे यार ने बुलावा भेज दिया है, मुझे कुदरत ने अपने यहाँ बुलाने के लिए बुलावा भेज दिया है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया। अबू आमिर बैठो, मेरी कुछ वसीयतें हैं, कहा मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो बताओ। कहा खिदमत नहीं है, बस एक वसीयत करना चाहता हूँ। ये देखो मेरे 3 दिरहम है, इस हफ्ते मुझसे खर्चा नहीं हो पाए थे, ये 3 दिरहम ले लो। मेरे मर जाने के बाद इन 3 दिरहम से जो मेरे हलाल के पैसे हैं, इनसे तुम कफन लाना, लकड़ी वगैरह लाना, कब्र खुदवाना, मेरी तदफीन करवा देना। और किसी से कहना नहीं, एक कब्र खोदने वाला, एक आप, एक गोरकन और एक आप, बस 2 लोग मुझे दफन कर देना, और किसी से बताने की जरूरत नहीं है। अबू आमिर की बात समझ में आ गई, 3 दिरहम ले लिए। और उसके बाद उस नौजवान ने एक थैला उठाया, और थैला उठाने के बाद उसमें से एक कुरान पाक निकाला और एक हीरों से जड़ी हुई अंगूठी निकाली। अबू आमिर कहते हैं उस अंगूठी में करोड़ों दिरहम के हीरे लगे हुए थे, एक एक हीरा कई करोड़ का था जो उस अंगूठी में लगा हुआ था। वो कुरान निकाला, अंगूठी निकाली, और निकालने के बाद अबू आमिर को दी और कहा ये लो अबू आमिर, मेरे तदफीन के बाद, मुझे दफन करने के बाद ये कुरान और ये अंगूठी खलीफे वक्त हारून रशीद को दे देना। वो नौजवान था ना। आज हमारे घर में भी नौजवान है, कोई माँ को गाली बक रहा है, कोई बाप को गाली बक रहा है, कोई मार पीट कर रहा है। ऐसा नौजवान जिसको खिला पिला के बड़ा कर दिया, आज माँ को गाली, बाप को गाली, चचा को गाली, ताया को गाली, खानदान वालों को गाली, और गालियों का कोई ऐसे ठिकाना नहीं। ऐसी खतरनाक गालियां जिनको इज्जतदार आदमी सुने शर्म से सर नीचा हो जाता। ऐसी गालियां जुबान पे आज नौजवान ला रहा है। क्या वजह? कहने में नहीं है। बाप कहता बेटा काम को चला जा, बेटा अपने यारों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा है। बाप कहता बेटा फला काम करके ले आ, बेटा अपने दोस्तों के साथ में जुए की महफिल में बैठा हुआ। वजह क्या है? लड़के कहना नहीं मानते। आज एक वजीफा ले लो मुफ्ती आजम की बारगाह का, जब नौजवान सोया हुआ हो, ऐसा नौजवान जो कहने में नहीं है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, अपने माँ बाप को गालियां बकता है, अगर वो सोया हुआ है, चाहे दिन हो या रात हो, अगर सो जाए तो उसकी पेशानी पे सीधा ऐसे हाथ रख देना, और हाथ रखने के बाद ऐसे चेहरा आसमान की तरफ उठा लेना। कोई जरूरी नहीं खुला आसमान हो, अगर छत भी हो तब भी आसमान की तरफ चेहरा कर लेना, और सीधा ये अपनी उंगलियां उसके माथे पे रख देना, और उसके माथे पे रखने के बाद 20 मरतबा या शहीद या शहीदो या शहीदो या शहीदो पढ़ देना। जब आंख खुलेगी तो फर्मा बरदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। एक वजीफा सुन लिया, अब एक और सुना के जाऊंगा, यह आखिर में होगा। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। सारे लोग हाथ उठा के क्यों नहीं कहते? हाथ उठा के कह दीजिए जरा। हाथ उठाने से एक फायदा तो ये होता है कि नींद नहीं आती है, और दूसरा फायदा ये होता है कभी हार्ट की बीमारी नहीं होती है। जिसने रसूलुल्लाह के नाम पे ऐसे हाथ उठा दिए उसको कभी हार्ट की बीमारी का आलम ये, आदमी धड़ाम से गिर रहा है। नौजवान गिर रहे हैं, ऐसे हार्ट की बीमारी हो रही है, समझे? देखते देखते गिर पड़ते हैं हजरात। लिहाजा हाथ उठाते रहिए, नबी के नाम पे उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह।
بات چل رہی تھی ابو عامر کی. ابو عامر کہنے لگے ٹھیک ہے نوجوان، مجھے تیری وصیت منظور ہے، لیکن یہ تو بتاؤ بادشاہ ہارون رشید جب پوچھے گا یہ کہاں سے لائے، کس نے دیا، تو میں کیا کہوں گا؟ تو وہ کہنے لگا تم کچھ مت کہنا، بس لے جا کے دے دینا، وہ سمجھ جائے گا کہ کس نے دیا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بادشاہ کا ٹھیک ہے. اتنا کہا اور اس کے بعد اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. ابو عامر کہتے ہیں میں نے بھی پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون. جب میں نے یہ پڑھا اس کا انتقال ہو گیا، میں باہر نکلا، میں گورکن کو لایا، قبر کھدوایا، لوگوں سے نہ بتایا، نہلایا دھلایا ہم لوگوں نے، اور اس کا جنازہ لے کر جیسے ہی کمرے کے باہر نکلے دیکھتے کیا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے انسانی سروں کا ہجوم نظر آ رہا ہے. جدھر نظر اٹھتی ہے ادھر آدمیوں کا تانتا لگا ہوا ہے، انسانی سروں کا ہجوم نظر آ رہا ہے. میں کہیں بتانے نہیں گیا تھا، لیکن بغیر بتائے اتنا مجمع حضرات گرامی ہمارے جنازے ہی ہماری حقانیت کا فیصلہ کرتے ہیں. تاج الشریعہ کے وصال کے بعد دنیا نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اتنے لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن میڈیا گواہ ہے 3 کروڑ آدمیوں کا مجمع تھا. واہ واہ واہ، بے شک بے شک. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. تاج الشریعہ کی قبر اگر چاند پر بھی بنا دو گے تو لوگ چاند پر بھی پہنچ جائیں گے. بولو جلدی بولو. بھیڑ تھی اور اس کے بعد تدفین کر دی گئی، دفن ہو گئے. میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ابو عامر کہتے ہیں اس کی قبر پہ میرے آنسو گر رہے تھے، اور جیسی مجھے اس کی وصیت یاد آئی میں اٹھا، تھیلا اٹھایا اور لے کر ہارون رشید کے محل میں پہنچا. دربار نے پوچھا کہیے کیسے آنا ہوا؟ ابو عامر کہتے ہیں کچھ نشانی، کچھ وصیت لے کر کے آیا ہوں، ہارون رشید کو کچھ دینا ہے، امانت لے کر آیا ہوں. کہ ٹھیک ہے. ہارون رشید سے ملاقات کرنے کے جب اس کے تخت کے قریب پہنچے، ہارون رشید نے کہا کہیے کیوں آئے ہیں؟ اس نے قرآن پاک تھیلے سے نکالا اور انگوٹھی نکال کر ایسے ہارون رشید کو دکھایا. جیسے ہی ہارون رشید نے وہ قرآن پاک دیکھا اور انگوٹھی دیکھی، دھڑام سے پیچھے گر گیا. جیسی وہ قرآن پاک دیکھا اور انگوٹھی دیکھی ہیروں کی، بادشاہ ایسے دھڑام سے پیچھے گر گیا. پانی چھڑکا گیا، تلوے ملے گئے، پانی پلایا گیا، ہوش میں آیا. بادشاہ ہوش میں آ کر قرآن پاک لیا، انگوٹھی لیا، سینے سے لگا لیا اور ابو عامر سے کہنے لگا یہ کس نے دی ہے؟ یہ دینے والا کہاں ہے؟ اس کا مالک کہاں؟ اس کی عطا کرنے والا کون ہے؟ اس کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اس ملکیت کو مجھ تک پہنچانے والا کہاں ہے؟ ابو عامر کہتے میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بادشاہ نے جب یہ سنا کہ اس کا انتقال، پھر بے ہوش ہو کے گر گیا، پھر ہوش میں لایا گیا. ہارون رشید کہنے لگا ابو عامر زندگی میں اس سے ملاقات نہیں ہوئی، چلو مرنے کے بعد ہی اس سے ملاقات کروا دو، اس کی قبر ہی سے مجھے ملوا دو. ہارون رشید ابو عامر دونوں محل سے نکلے، قبرستان کی طرف رواں دواں ہیں. راستے میں ابو عامر نے پوچھا بادشاہ سلامت بتائیے تو صحیح، آخر وہ کون تھا؟ لیکن بادشاہ کچھ نہیں سنتا، روئے جا رہا ہے. جب قبرستان پہنچے حضرات گرامی، بادشاہ کو بتایا یہی قبر ہے. ہارون رشید دوڑا، قبر سے جا کر لپٹ گیا، خاک سر میں اٹھا کر ڈالتا تھا، گریبان پھاڑ دیا، چاک گریبان ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے. ابو عامر کہتے ہیں بادشاہ بتا تو صحیح، 7 اقلیم کا شہنشاہ ایک عام مزدور کی قبر پر زاروں قطار رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ابو عامر کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ ہارون رشید کہتے ہیں ابو عامر یہ مرنے والا کوئی اور نہیں، میرا سگا بیٹا تھا. یہ کوئی اور نہیں تھا، میرا سگا بیٹا تھا. مجھ کو نہیں پتا تھا یہ بغداد میں رہتا ہے. تو نے کتنی مزدوری کرائی؟ کا 2 مرتبہ میرے یہاں مزدوری کرنے آیا. ابو عامر اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتا نہیں، وہ بغداد ہی میں رہتا ہے اور وہ مزدوری کر کے اپنا کام چلاتا ہے، مزدوری کر کے کھانا کھاتا ہے. اور اس کا باپ شہنشاہی کرسی پر بیٹھا ہے، تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے، اور بیٹا مزدوری کر رہا ہے. مجھے نہیں معلوم. ابو عامر کہتے ہیں آخر یہ ہوا کیسے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید نے کہا سنو ابو عامر، میرا بیٹا بھی ناز و نعم میں پلا ہوا تھا، نرم نرم بستروں پہ لیٹا کرتا تھا، شراب و شباب
کے جام چلا کرتے تھے، اپنے یاروں کی محفلوں میں رہا کرتا تھا، ہر رات اس کی رنگین ہوا کرتی تھی۔ ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ میں بالا خانے پر شراب و شباب کی محفل چل رہی تھی، اچانک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا ایک قاری اس راستے سے گزرا اور اس کی آواز بلند تھی، اور تلاوت کرتے کرتے قاری قرآن اس آیت پہ پہنچا، الم یانن الذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، قرآن عظیم کی اس تلاوت پر جب پہنچا قاری، اور یہ تلاوت اور یہ آیت جیسے ہی اس کے کان میں پہنچی، اس کے ہاتھ سے شراب کا جام چھوٹ کر زمین پہ گر گیا، سجدے میں سر گرا اور کہنے لگا یا اللہ کیوں نہیں، تیرا نام لینے کا وقت آ گیا ہے، تیرا نام لینے کا وقت اب آ گیا ہے۔ قاری نے تلاوت کی تھی، کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کی طرف لگ جائیں؟ اس کا جام چھوٹا، کہنے لگا ہاں مولا اب وہ وقت آ گیا ہے، تیرے ذکر کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب دل تیرے ذکر کی طرف مائل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد یاروں کو چھوڑا، محفل کو چھوڑا، میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ابا میں خدا کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا بیٹا خدا کو کہاں تلاش کرو گے؟ کہا جنگلوں میں تلاش کروں گا۔ کہا بیٹا نرم نرم بستروں پہ رہے ہو، ناز و نیم میں پلے ہو، شہزادے ہو، بادشاہ کے بیٹے ہو، اب تم کہاں جنگلوں کی خاک چھانتے پھرو گے؟ تمہیں خدا کہاں ملے گا؟ کہنے لگا بابا اگرچہ میں کم پڑھا لکھا ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں خدا بادشاہی محلوں میں نہیں ملا کرتا ہے، نماز کے مصلوں پہ ملا کرتا ہے، اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں ملا کرتا ہے، خدا جنگلوں میں ملا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ نہیں مانا تو میں نے کہا یہ انگوٹھی لے لے، اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، کروڑوں درہموں کے ہیرے ہیں، ایک ہیرا بیچے گا کئی سال کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ رکھ لے۔ وہ رکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے زبردستی اس کو دے دیا، اس نے رکھ لیا۔ اور مجھ سے رخصت ہو کر کے جب آگے بڑھا تو اس کی ماں زبیدہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، باپ سے ہیرے کی انگوٹھی لے کر آگے بڑھا، ماں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ ماں نے بلا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا باپ سے ہیرے کی انگوٹھی تو لے لی، ماں کا قرآن کون لے کر جائے گا؟ یہ لے ماں کا قرآن بھی لے لے۔ اس نے قرآن بھی لے لیا اور قرآن اور انگوٹھی لے کر محل سے نکل گیا۔ مجھ کو پتا نہیں وہ کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ ابو عامر دیکھو اس نے ایک ہیرا بھی نہیں نکالا اور یہ دونوں چیزیں واپس کر کے اس نے یہ اعلان کیا ہے لو دیکھ لو دنیا والوں، ہیرے اللہ تک نہیں پہنچا پائے اور قرآن پاک نے ہمیں اللہ تک پہنچا دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت فیضان عرس مقدس۔ واہ! اب ایک وظیفہ میں